قدوۃ الکبریٰ غوث العالم امیر کبیر تارک السلطنت محبوب یزدانی حضور سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی کے آخری ایام میں جب ماہ محرم کا چاند دیکھا تو بہت خوش ہوئے، جبکہ اس سے پہلے محرم الحرام کے چاند کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ حضرت نورالعین نے آپ کی اس غیر معمولی خوشی کا سبب دریافت کیا تو ارشاد ہوا، اسی ماہ مبارک میں میرے جد کریم حضرت امام علی مقام نے اپنے اہل خانہ و رفقا کے ہمراہ کربلا کی سرزمین پر جام شہادت نوش کیا تھا۔ میری بھی یہی خواہش ہے کہ ماہ محرم میں رفیق اعلیٰ سے وصال ہو تو بہت بہتر ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ محرم الحرام کے پہلے عشرہ میں علیل یعنی بیمار ہو گئے اور آپ زیادہ تر خاموش رہنے لگے۔ کوئی شخص شرعی مسائل پر کوئی بات کرتا، مسئلہ دریافت کرتا تو آپ اسے جواب دے دیتے، لیکن کافی دیر بعد آپ ارشاد فرماتے کہ میں اس وقت ایک اہم کام میں مشغول ہوں۔ شب عاشوراء میں آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ بیمار ہیں تو مریدین و معتقدین جوق در جوق بارگاہ عالی میں مزاج پرسی کے لیے چاروں طرف سے حاضر ہونے لگے۔ اسی درمیان حضرت شیخ نجم الدین اور مخدوم زادہ محمد نور قطب عالم پنڈوی بھی حاضر ہوئے۔ آپ نے سرکار غوث العالم مخدوم اعظم کی صحت و تندرستی کی دعا فرمائی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ صحت و سلامتی مخدوم زادہ کو میسر ہو۔ اب میرے اور محبوب کے درمیان کے حجابات ختم ہو رہے ہیں اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ دوست کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شربت جمال سے اپنی تشنا کامی دور کرے۔ دوسرے عشرہ میں آپ پر نقاہت کا زبردست غلبہ ہوا، پھر بھی آپ مہمانوں سے ملتے رہیں اور ان کے سوالوں کے جواب سے ان کو مطمئن کرتے رہیں۔ وقت گزرتا گیا اور اپنی آخری منزل سے قریب ہوتے رہے۔ 15 محرم الحرام کو اخیار و ابرار آئے۔ انہوں نے عرض کی کہ چند روز آپ دنیا میں قیام کریں تو کیا حرج ہے؟ آپ نے فرمایا، 12 سال سے زمین و آسمان کی کنجی حق تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں دی ہے، لیکن میں ادب کی خاطر کوئی تصرف نہ کیا۔ زندگی کا بھی یہی اختیار دیا گیا ہے، جب تک چاہوں اس خاک دان میں پڑا رہوں، لیکن اب دل نہیں چاہتا ہے۔ 16 محرم الحرام کو ابدال عیادت کے لیے آئے۔ 17 محرم الحرام کو اوتاد آئے اور پوچھا کہ آپ اپنا منصب کسے دیتے ہیں؟ فرمایا، ابھی تک کوئی شخص طے نہیں ہوا ہے۔ پھر 3 دن تک بے ہوشی طاری رہی، البتہ نماز کے اوقات میں جسم حرکت آ جاتی اور نماز ادا کر لیتے۔ 20 محرم سے 23 تک دور نزدیک سے لوگ آتے اور ہر ایک کو آپ نے بشارت و نوید سعادت سے سرفراز فرمایا۔ اس 3 روز کے اندر اس قدر خلائق توبہ و ارادت سے مشرف ہوئی کہ اس کی تفصیل خدام کو معلوم ہے۔ 27 محرم الحرام کو فجر کے وقت امام غیب آئے، آپ نے بائیں طرف کے امام کو پیش نماز بنایا۔ اصحاب کو حیرت ہوئی کہ سرکار نے خلاف عادت دوسرے شخص کو کیوں امام بنایا۔ نورالعین نے کہا کہ آج دنیا تاریک ہو جائے گی، مقتدیوں کو امام بنانا علامت ہے، اپنا مقام خاص اس کو سپرد کیا ہے۔ سرکار مخدوم پاک مقررہ وظائف ادا کیے اور نماز اشراق کے بعد مکان تشریف لائے۔ ایک شخص کو دروازہ پر متعین کیا کہ خبردار کسی نامحرم کو اندر آنے مت دینا۔ تھوڑی دیر کے بعد اخیار و ابرار آئے، ابدال و اوتاد آئے، احباب و اصحاب خاص جمع ہو گئے۔ شیخ نجم الدین پہلے ہی سے موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے جب تک تمہارے درمیان رکھا، اب مجھ کو واپسی کا حکم ہے، اس کی تعمیل کروں گا۔ کوئی شخص میرے جانے سے غمگین نہ ہو، میں ہمیشہ تمہارے احوال کا نگراں رہوں گا، ہمیشہ مجھ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اپنا سجادہ حضرت عبدالرزاق نورالعین کو تفویض کیا اور فاتحہ پڑھا۔ اس کے بعد چند ورق سادہ لے کر قبر شریف میں اتر گئے۔ ایک رات اسی قبر میں رہے، وہاں سے ایک نصیحت نامہ لکھ کر لائے، اسی کا نام بعد میں رسالہ قبریہ ہوا۔ اب 28 محرم بروز سنیچر نماز سے فجر کے بعد اپنے خلفاء کو قریب بلایا۔ خصوصیت ان خلفائے اکرام کا نام لیا جاتا ہے: حضرت عبدالرزاق نورالعین، ملک الامراء ملک محمود، شیخ محمد معین الدین، بابا خادم حسین، شیخ نجم الدین اصفہائی، شیخ محمد در یتیم، شیخ ابو المکارم، شیخ محمد ابو الوفا خوارزی، شیخ شمس الدین اودھی
اور بہت سے خلفاء و اکابرین حاضر بارگاہ تھے۔ آپ نے بابا حسین خادم کو تبرکات کا بخچہ لانے کا حکم دیا۔ تبرکات کا بخچہ اور تمام کتابیں جس کا تعلق سرکار غوث العالم مخدوم اعظم کی ذات اقدس سے تھا۔ تبرکات کے اس بخچہ میں 4 خرقے تھے جو کہ آپ کو 4 مختلف بزرگان دین سے ملا تھا۔ ایک آپ کو پیر و مرشد الحاج علاء الحق پنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تھا، دوسرا ولایت چشت کے سجادہ نشین سے ملا تھا، تیسرا شیخ الاسلام سے ملا تھا جو کہ اس وقت ملک شام کے شیخ الاسلام تھے، چوتھا حضرت جلال الدین بخاری جہاں گشت سے ملا تھا۔ ان تمام خرقوں کو آپ نے اپنے جانشین اول الحاج عبدالرزاق بن العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور فاتحہ پڑھا۔ نماز ظہر کا وقت آ گیا، کمزوری کی وجہ سے آپ نے حضرت عبدالرزاق بن العین کو امامت کا فرض ادا کرنے کا حکم دیا اور خود مقتدی بن کر نماز ادا کی۔ نماز ظہر ختم ہوئی تو آپ کی حالت کچھ اور زیادہ خراب ہو گئی، آپ اپنے بستر پر لیٹ کر آرام فرمانے لگے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد آپ نے فوراً قوالوں کو طلب فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے اشعار پڑھے جائیں۔ آپ پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی تو آپ کے سامنے شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے کچھ شعر پڑھے گئے، اس کے بعد آپ مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگے اور اسی حالت میں روح قف سے عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔